الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے شریعت بنائی ہے، جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مستحب قرار دی گئی ہیں، اور جو چیزیں کسی حالت میں بھی ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں اصول، قاعدہ، پرنسپل ہمیشہ یاد رکھیے کہ عرش والے نے اپنی مخلوق پر آسانی کی ہے، کسی کام میں انہوں نے اپنی مخلوق کو مشکل میں نہیں ڈالا ہے. اور جس کو یہ کانسیپٹ، یہ بات، یہ نقطہ سمجھ آ گیا، اس کے لیے اللہ کی توفیق سے ساری شریعت پر توجہ کیجیے، ساری شریعت پر ہر وقت اور ہر حالت میں عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. اور اس تفصیل میں نہیں جاتے، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب کوئی چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہو، دل نے اسے قبول کر لیا ہو، تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور آدمی کو اگر کوئی رکاوٹ بھی آئے تو آدمی کا دل دماغ پکارتا ہے کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم لوگوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے متعلق مشکل اس کا فیصلہ نہیں کرتے، تم سے مشکل کام نہیں مانگتے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالتے. اور اللہ اپنی بات میں، اللہ سے سچا اور کون ہوگا. اب آئیے، حج جو بظاہر بڑا مشقت طلب اور بڑا محنت طلب اور بڑا وقت طلب فریضہ ہے، اور اب تو خیر حج، اس کی سہولیات، آسانیاں اتنی ہو گئیں. پچھلی تاریخ پڑھیے یا آبا و اجداد زندہ ہو تو ان سے پوچھیے وہ لوگ حج کیسے کرتے تھے، اور جب کر کے آتے تھے تو ان کی خوشی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ساری عمر اس سفر کو یاد کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ اللہ ایک بار پھر لے جاؤ. تو آئیے انتہائی اختصار کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے جو آسانیاں رکھی ہیں ان میں سے کچھ کو دیکھتے ہیں، اور ہماری اکثریت ان چیزوں سے بے خبر ہے. پہلی آسانی، اللہ رب العالمین نے جو حج فرض کیا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ استطاعت ہو. اگر استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، بات ہی ختم ہے. کتنی سادے انداز میں کتنے بڑے رکن کو، فرض کو، فریضہ کو سمیٹ دیا ہے. اور اس علماء بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ حج کی استطاعت اس کے لیے مرد، اس کے پاس 4 شرطیں ہونا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ سفر، سواری، آنے جانے کے سارے اخراجات موجود ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ راستہ پرامن ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی اپنی صحت سفر کی اجازت دیتی ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے انہیں جب چھوڑ کے جائے تو واپس آنے تک کا خرچہ انہیں دے کے جائے. اگر یہ چاروں چیزیں ہیں تو پھر اس میں حج کی استطاعت ہے، اور حج اب اس پر کیا ہے؟ واجب ہے. اگر یہ چاروں نہیں، یا چاروں میں سے ایک نہیں، یا 2 نہیں، یا 3 نہیں، تو حج اس پہ واجب نہیں ہے. خاتون جو ہے اس کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ ان 4 چیزوں کے ساتھ ساتھ
پانچویں چیز اس کے ساتھ سفر کرنے والا محرم ہو۔ اگر چاروں پہلی شروط پوری ہیں، محرم نہیں ہے، تو عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ تو حج اس کا تعلق کس کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، استطاعت کے ساتھ، پر استطاعت کیا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا۔ دوسری آسانی، اللہ رب العالمین کا کرم عنایت کہ حج ساری زندگی میں ایک ہی بار فرض کیا ہے۔ نماز دن میں کتنی بار ہے؟ رمضان کب تک ہے؟ جب تک زندہ ہو۔ زکوٰۃ کب تک ہے؟ ہر سال ہے۔ اور توحید اور رسالت کی گواہی زبان سے دینا، دل سے ایمان رکھنا کب تک ہے؟ جب تک آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں، ہر دم ہے۔ لیکن حج اگر اللہ رب العالمین ہر سال کر دیتے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوتا۔ امام احمد اپنی کتاب المسند میں اور امام ابی داؤد اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ایک حدیث لائے ہیں، اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج ہے یا ایک ہی بار حج ہے؟ سب دعا کیجیے اس صحابی کے لیے کہ انہوں نے دیکھیے سوال ایک پوچھا، فائدہ کون اٹھائے گا؟ قیامت تک آنے والے۔ تو دین کی جو بات ہے، پوچھتا ایک ہے، جواب ایک کو ملتا ہے، فائدہ کب تک ہوتا ہے؟ قیامت تک۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ ہر سال یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل مرۃ واحدہ فمن زاد فہو تطوع، ایک ہی بار ہے، اور جو ایک بار کے بعد کرے گا وہ نفلی حج ہے، فرض اس کا ادا ہو گیا ہے۔ تیسری آسانی، حج یہ عبادت کتنی توجہ چاہتی ہے؟ نماز 10-15 منٹ کے لیے ہے، اس کے لیے اللہ نے شرطیں کیا رکھی ہیں؟ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشعون، نماز میرے جو مومن بندے ہیں جو فلاح پائیں گے، وہ مومن بندے جو کامیاب ہوں گے، فرمایا ان کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ خشوع سے بھرپور ہوتی ہیں۔ تو یہ حج جو اتنی بڑی عبادت ہے اور اس کا ڈیوریشن پیریڈ بھی لمبا ہے، اس میں بھی یہ چیزیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیوں جی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن یہ دیکھیں جو مخلوق کو بنانے والا ہے وہ میری تمہاری اور مخلوق کی نفسیات سے کتنا واقف ہے، ہمیں خود اپنا بھی پتہ نہیں ہے۔ کیسے کرنے حج جاؤ، لیکن حج میں ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ اور اب تو وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ اور خدا نخواستہ جیب خالی ہو جائے، نقصان پہنچ جائے، چوری ہو جائے، تو دیکھا ہے آپ نے وہ جو جاتے ہیں بیچاروں کا کیا حشر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے کہ حج کرنے والے کو حج بھی کرے اور دوران حج تجارت اور کاروبار کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کے کرنے سے تقوی میں، خشیت میں، حج کے فرائض میں انشاءاللہ کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل کو طلب کرو۔ تو امام ابو داود، امام ابن خزیمہ، امام حاکم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مینا میں، عرفات میں، اور اسی طرح ان کے جو بازار لگتے تھے ان بازاروں کے نام مختلف تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا ذو المجاز، اور ان کے جو میلے تھے، اور اسی طرح حج کے موسم میں جو جاہلی لوگ تھے اسلام کے آنے سے پہلے وہ کاروباری لین دین کرتے تھے، جب اسلام آیا تو مسلمان رک گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ عبادت ہے، اس میں کیا کاروبار کریں؟ تو عرش والے نے آیت نازل کی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دوران حج اللہ کے فضل کو تلاش کیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا جو قرآن کریم تھا، جو ان کا اپنا خاص تھا، اس کے ساتھ انہوں نے اس آیت کے بعد ایک
دو الفاظ بطور تفسیر لکھے تھے فی مواسم الحج، کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں حج کے موسم میں، حج کے اوقات میں۔ ہاں، جو شخص دیکھے کہ کاروبار، تجارت یا لین دین سے حج متاثر ہوتا ہے وہ فوراً اس سے رک جائے۔ اس میں جو فیصلہ ہے وہ آدمی خود کرے گا کہ اس سے حج متاثر یا خراب تو نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی آسانی یہ ہے، حج میں جو جاتا ہے اس نے کیا پہننا ہے؟ احرام کی 2 چادریں، اور جو جوتے اس نے پہننے ہیں وہ کیسے پہننے ہیں؟ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں، ٹخنوں سے نیچے ہوں۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے وہ خاص طور پہ ہوائی چپل وہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ احرام کا حصہ۔ یہ بات نہیں، کوئی جوتے بھی ہوں، کھلے ہوں، بند ہوں، بوٹ ہو، مکیشن ہو، سینڈل ہو، چپل ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے ہو، ٹخنے کے اوپر نہ جائے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ چادریں 2 باندھے۔ لیکن اگر کسی کو یہ میسر نہیں ہے، کسی کو یہ میسر نہیں ہے تو وہ شلوار پاجامہ بھی پہن سکتا ہے۔ میسر نہیں ہے یا کوئی ایسی بیماری تکلیف ہے کہ وہ چادر یا احرام باندھے تو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اسے اجازت ہے کہ وہ موزے بھی پہن سکتا ہے، لیکن موزے ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں، کیونکہ موزے اوپر تک ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا موزے استعمال کر لو، لیکن انہیں کاٹ کے ٹخنوں سے نیچے کر لو۔ اور اگر چادریں نہیں ملتی یا کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہے تو عمرہ حج کرنے والا شلوار استعمال کر سکتا ہے، اور اس پر کوئی فدیہ اور دم بھی نہیں ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ 5ویں آسانی، آدمی جب احرام باندھتا ہے تو ہمارے اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، جب آدمی احرام باندھے، اور احرام باندھنے سے مراد یہ ہے جب احرام کی نیت کرے، جب نیت کرے، اور نیت کہاں سے کرے گا؟ میقات سے۔ احرام تو گھر سے بھی باندھ سکتا ہے، میقات سے پہلے بھی باندھ سکتا ہے، جہاز میں بھی باندھ سکتا ہے، لیکن نیت کہاں ہوگی؟ جب میقات پہنچے۔ اب جب میقات پر احرام کی نیت کرنی ہے تو وہاں اگر پڑھنے والا ایک دعا پڑھ لے تو اس کو پھر بڑی آسانی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم وہ روایت کرتے ہیں کہ ضباع بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رشتہ دار خاتون، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج کرنا چاہتی ہوں لیکن میں بیمار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی واشترطی ان محلی حیث حبستنی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حجی واشترطی ان محلی حیث حبستنی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، حج کرو، حج رکنا نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرط کر لو۔ بندہ اپنے رب سے کتنا قریب ہے، ایک ایک حدیث میں اتنی باتیں ہیں، ساری رات لگے رہے ختم نہیں ہوتی۔ ظالموں نے بندے اور اللہ کے درمیان فرق پیدا کر دیا اور درمیان میں خدا کے بیٹھ گئے۔ کس لیے؟ مال کے لیے، پیٹ کے لیے، دنیا کے لیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ براہ راست ہے، ڈائریکٹ۔ فرمایا واشترطی، رب کے ساتھ شرط کرو، کیا؟ کہ اللہ جہاں آپ مجھے روکیں گے میں احرام وہیں کھول دوں، جہاں آپ روکیں گے وہاں میں احرام کھول دوں گی۔ شرط کس کے ساتھ کرنی ہے؟ بولو۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ آدمی شرط کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ شرط کا لفظ بھی نہیں لاتا۔ وہ بڑا آدمی ویسے کہتے چل دوڑ جا، تو کتوں آ گیا؟ بڑا آیا۔ لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ بندوں پر واللہ رؤوف بالعباد، شفیق ہے۔ تو اب یہ ہے، اب ہم لمبی بات میں نہیں جاتے، شرح ہے، اس کے بعد اور احادیث ہیں،
اب جو تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، یا اسے ڈر ہو کسی وجہ سے میں حج عمرہ نہ کر سکوں گا، تو وہ جب کہے لبیک اللہم لبیک، لبیک عمرتن یا لبیک حجتن، تو ساتھ یہ دعا کہے اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ جہاں مجھے آپ روکیں گے میں احرام وہیں کھول دوں گا۔ جب یہ دعا پڑھ لی احرام کی نیت کرتے وقت، تو محدثین بیان کرتے ہیں اس کے 3 فائدے۔ پہلی بات کہ جہاں مشکل تکلیف آئی، دیکھا حج عمرہ ممکن نہیں، آرام سے احرام کھول دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ احرام کھولے گا تو اس پر کوئی فدیہ اور دم واجب نہ ہوگا۔ اور تیسری بات، اس کو محدث البانی رحمہ اللہ تعالی نے اسی حدیث سے بیان کیا ہے کہ جب وہ احرام کھولے گا عمرہ یا حج کا، تو اس پر کھولنے کے بعد دوبارہ کرنا ضروری اور واجب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب فرضی حج نہ ہو۔ اگر حج فرضی ہے تو وہ تو بہرحال ادا کرنا ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اگلے سال لازمی آئے۔ پھر جب فرصت ہو، جب استطاعت ہو، وہ حج کے لیے، عمرہ کے لیے آ جائے اگر فرضی ہے۔ اور اگر نفلی ہے حج یا عمرہ اور اس نے احرام کھول دیا کسی وجہ سے، تو اس کو دوبارہ ادا کرنے کے لیے آنا اب اس کے لیے واجب اور ضروری، چاہے آ جائے چاہے تو نہ آئے، اس پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ چھٹی آسانی یہ ہے جی، اور یہاں یہ ہے کہ اگر وہ عربی میں عبارت یاد نہیں ہوتی تو وہ پھر اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، انگریزی میں، اپنی زبان میں کہے کہ یا اللہ آپ کے ساتھ شرط میری یہ ہے، آپ کے ساتھ کمٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ جہاں آپ روکیں گے میں احرام کھول دوں۔ چھٹی آسانی، اور لوگ بیچارے لا علم ہونے کی وجہ سے بڑی مشکلات میں ہوتے، اگر غلطی سے دوران حج، دوران عمرہ، حالت احرام میں خوشبو لگا لی، غلطی سے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، غلطی سے سر ڈھانپ لیا، اب کیا کرتے ہیں؟ وہ بس عورت سے یا مرد سے ہو گیا اس کو مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ آگئی حج میں مشکلات تھوڑی تو نہیں ہوتی ہیں، وہ اس کو دم، بکرا، جانور، یہاں سے لو وہاں سے لو، ادھر دو، وہ بیچارہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اور اب تو اخراجات اتنے ہیں، ایک قربانی کتنے کہتے ایک اور قربانی کرو۔ آئیے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت یعلا ان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے عمرہ کا احرام باندھا، لیکن جب اس نے باندھا تو وہ خوشبو کے اندر ڈوبا ہوا اور خوشبو میں لپٹا ہوا تھا۔ اور حدیث کی تفصیل جائیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے یہ سوال پوچھا تھا اس نے نیت کی تھی، چادریں نہیں پہنی تھی، وہی کپڑے تھے اس کے، جن کپڑوں میں تھا انہی میں اس نے نیت کی، اور جب نیت کی کپڑے بھی وہی تھے اور وہ کپڑے خوشبو میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں کیا کروں؟ اور یہاں توجہ میری طرف کیجئے، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ صحابہ کہتے ہیں آپ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کیا معلوم ہوا کہ وہ زبان اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت، تو جب حرکت کرے تو اس کا ماننا واجب ہے کہ نہیں، اور جو اس کی مخالفت کرے وہ آسمان سے آنے والی وحی کی مخالفت کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ ثم اوحی الیہ، پھر آپ پر وحی آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا این الذی سأل عن العمرہ، وہ بندہ بلاؤ جس نے عمرہ کے متعلق پوچھا تھا۔ اس بندے کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشبو ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لو، اور تم نے جو جبہ جو کپڑے پہنے انہیں اتار دو، اور پھر اس کے بعد
اپنے عمرہ میں وہی کچھ کرو جس طرح تم اپنے حج میں کرتے ہو، یعنی طواف کرو، پھر سعی کرو، طواف کے بعد 2 نفل ادا کرو، پھر سعی کرو، پھر اپنے سر کو منڈاؤ، یعنی جو کام آپ کرتے ہو۔ تو یہاں محدثین نے بیان کیا کہ 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ کپڑے وہ پہن لیے غلطی سے اتار دو، کوئی بات نہیں، احرام باندھ دو۔ خوشبو لگی اس کو 3 بار دھو لو، کوئی بات نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے جب وہ کپڑے اس نے اتارے تو اس کا سر ڈھکا گیا کہ نہیں ڈھکا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قمیض کو چیر کر یا پھاڑ کر اتارنا تاکہ سر کے اوپر سے نہ گزرے۔ بعض لوگ مصیبت میں مبتلا کہ نہ 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 ہون ادھروں نہیں لانی، کنج لانی ہے، بلیڈ لا اور کاٹ کے تو اس کو۔ یہ ساری باتیں کس کی بنیاد پر ہیں؟ جہل اور لا علمی کی بنیاد پر۔ اور اسی طرح اور حدیث بھی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے قمیض پہنی ہوئی تھی، پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیض اتارو، اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی قمیض اتاری، تو قمیض سر سے ہوتی ہوئی آئی، لیکن کوئی فدیہ اور دم نہیں ہے۔ 7ویں آسانی یہ ہے کہ حج میں، عمرہ میں، حالت احرام میں حجامہ کرنے کی اجازت ہے، پچھنے لگوانے کی اجازت ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروائی اس حالت میں کہ آپ حالت احرام میں تھے۔ 8ویں آسانی یہ ہے کہ جو حالت احرام میں ہو اس کو شکار کرنے کی اجازت، اس کو کسی جانور کو مارنے کی اجازت، اور خاص کر حدود حرم کے اندر ہو تو یہ پابندی اور شدید ہے۔ لیکن حالت احرام میں کچھ جانور ایسے ہیں کہ انہیں مارنے کی حدود حرم میں بھی اور حالت احرام میں بھی اجازت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین میں سے ایک ام المؤمنین نے ہمیں بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حالت احرام میں اگر پاگل کتا ہو تو اس کو قتل کر دو، اسی طرح چوہیا ہو یا چوہا ہو اس کو قتل کر دو، اگر بچھو ہو اس کو قتل کر دو، اگر چیل ہو اس کو قتل کر دو، اگر کوا ہو اسے قتل کر دو، اور اگر سانپ ہو تو اس کو قتل کر دو۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر آ جائے تو پیچھے دوڑ پڑے قتل کرنے کے لیے، معنی یہ ہے کہ اس سے خدشہ ہو تکلیف اذیت پہنچنے کا تو ان جانوروں کو قتل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے۔ 9ویں بات، اگر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا دوران عمرہ دوران حج فوت ہو جائے تو اب درمیان میں ہے، کچھ ادا کیا کچھ باقی ہے، تو اب کیا کرے؟ اس کے جو پیچھے والے ہیں، اس کے جاننے والے، اس کی طرف سے بقیہ مناسک ارکان ادا کرے؟ نہیں، اسی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ حالت حج، حالت عمرہ میں جو فوت ہوا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا پورا عمرہ اور پورا حج لکھا جائے گا۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ عرفات میں ایک شخص موجود تھا، تو عرفات کے میدان میں وہ شخص اپنی سواری سے گرا اور گرنے کی وجہ سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اس بھائی کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ نہلا دو اور اسے 2 کپڑوں میں کفن دو، اور اس کو خوشبو نہیں لگانی ہے، اور اس کا سر نہیں ڈھانپنا ہے، اور اس کو حنوط وہ بھی نہیں لگانی ہے۔ کیوں کہ یہ جب قیامت کے دن اٹھے گا اسی حالت میں تکبیرات کہتا ہوا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ اس کی طرف سے جو باقی ارکان ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔